الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما. اسلامیات لازمی برائے جماعت ناہم منتخب احادیث 16 تا 20 مشقی سوالات جو کہ صفحہ نمبر 73 پر مشتمل ہے، اس کو ہم آج حل کریں گے. پانچوں احادیث ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہوتا رہے گا. اگر غور سے سنیں گے، کیونکہ اسلامیات کا معاملہ ہے، قرآن اور حدیث کا معاملہ ہے، لیٹ کے سننا، لاپرواہی سے سننا ادب کے خلاف ہے. ہماری جو بیٹیاں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، وہ تو سر پر دوپٹہ رکھ لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں کہ پیپر میں یہ آئے گا اس لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اسلامیات کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اسلام سے واقفیت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول ہم سے کیا فرما رہے ہیں. سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے. حدیث ہے، حدیث نمبر 16. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک اور ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج البیت، کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا، وسلم المسلمون من لسانه ویدی، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان جو ہے اس کے زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اس میں جو بات کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے حج کیا اور اس نے اس میں نہ تو شہوت کی باتیں کی، اصل میں جو الفاظ ہے فلم یرفث، اور نہ گناہوں کا ارتکاب کیا، ولم یفسق، فسوق، فسق و فجور والے کام نہیں کیے، رجع، تو جب وہ لوٹے گا ایسے لوٹتا ہے کیومی ولدتہ ام، گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح اپنے گھر میں لوٹتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی بالکل گناہوں سے پاک. تشریح حدیث بالا سے ایسے حاجی کی عظیم فضیلت معلوم ہوئی. اصل میں اس کو حج مبرور بھی کہا جاتا ہے، جو حج کے دوران شہوت کی باتوں سے اور گناہوں سے بچتا رہا. حج کے لیے گئے ہیں، اللہ کا ایک فرض پورا کرنے کے لیے گئے ہیں، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اب وہاں پہ ایسے اعمال کیے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوں. فحش گوئی سے اور ان چیزوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے. یہ حاجی اپنے پچھلے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر اپنے گھر لوٹتا ہے جیسا کہ وہ اپنے یوم پیدائش کو تھا، جس دن وہ پیدا ہوا تھا. ایسے حدیث بالا میں رفث اور فسق سے بچنے والے حاجی کی مذکورہ بالا فضیلت بیان فرمائی ہے، اس میں داخل ہیں. اور عربی زبان میں اس سے مراد جو ہے وہ جماع اور اس کی جو مقدمات ہیں، اس قسم کی جو باتیں ہیں، بری باتیں، وہ سب اس میں شامل ہیں، رفث وغیرہ اور فجور میں. اس کے بعد دوسری حدیث یہ اخلاص سے متعلق ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم كما قال عليه الصلاه والسلام. اور ایک اور حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترجمہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اجساد جسد کو بولتے ہیں جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے, آپ کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے, اس کی نگاہ تو تمہارے دل پر ہے. اللہ آپ کا دل دیکھتے ہیں, آپ کے اعمال کیسے ہیں, کتنا اخلاص ہے آپ میں. اخلاص اصل ہے, اخلاص اللہ کے لیے کام کرنا, ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, دل میں کیا ہے. اس حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد دل کی کیفیت پر ہے. اعمال اس وقت قبول ہوں گے جب اخلاص ہوگا. قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا فرشتہ ایک اعلان کرے گا کہ جس کے لیے جو عمل کیا اس سے بدلہ لے لو, اسی سے اجر لو. اللہ کے علاوہ کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہوگا, کوئی ثواب اور اجر دینے والا نہیں ہوگا, تو وہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس لیے ہر عمل میں, ہر نیک عمل میں اللہ کی رضا شامل ہونے چاہیے. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر دکھلاوا آ بھی جائے تو استغفار کر کے دوبارہ نئے سرے سے کام کیا جائے. قرآن پڑھیں اللہ کے لیے, نماز پڑھیں اللہ کے لیے, قربانی کریں اللہ کے لیے. ہر نیک عمل اللہ کے لیے کرنا ہے. عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, عبادت سے متعلق ہو یا عادت و ضرورت سے, اگر اخلاص اور رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر قبولیت ڈالیں گے, قبول فرمائیں گے. ورنہ وہ عمل بے جان ہے اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کو راضی کرنے کی اسی نیت اور اسی کے استحضار کا نام اخلاص ہے. دل میں اس چیز کا استحضار کرنا, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, میرے ساتھ ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے, مسلمان پر 6 خاص باہمی حقوق کی ادائیگی پر مختصر طور پر مضمون لکھیے. اسلام باہمی اخوت کا دین ہے, بھائی چارہ, مواخات. انما المؤمنون اخوہ, مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کئی حقوق ہیں جن میں سے یہ 6 بہت اہم ہیں. اس میں فرمایا کہ حق المسلم کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں مسلمان کے ذمے ہیں اور مسلمانوں کا حق ہے. کافر کا حق نہیں ہے, حق المسلم کی بات کی گئی, مسلم پر ہے. اب ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تشریح کی جاتی ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے حق المسلم علی المسلم خمس. حق المسلم, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے وہ صرف 5 بیان کیے گئے ہیں. رد السلام, سلام کا جواب کرنا. اتباع الجنائز, جنازے میں جانا. وہ تشمیت العاطس, چھینک اگر آ رہی ہے اس کا جواب دینا. وہ اجابت الدعوہ, دعوت قبول کرنا. اور ایسے ہی اگر کوئی جو ہے بیمار ہے اس کی عیادت کرنا. وعود المریض غالباً. تو اس میں جو ہے اس حدیث میں 6 کی بات کی گئی ہے کہ مسلمانوں پر 6 حق ہیں. کون کون سے ہیں غور سے سنیں, آسان ہیں بہت, کوئی مشکل نہیں ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم, مسلمان کا ذمہ, مسلمانوں کا حق ہے, علی المسلم, مسلمان پر, 6. قیل, پوچھا گیا, ما هن یا رسول اللہ, کون سے وہ 5 حق ہیں؟ قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اذا لقیته, جب ملاقات ہو, فسلم علیہ, تو ان کو سلام کرو. وَإِذَا دَعَاكَ, اگر وہ آپ کو بلا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, فَأَجِبْهُ, تو ان کی دعوت قبول کرو. کھانے کی دعوت ہے, ولیمے کی دعوت ہے, کسی چیز کی دعوت ہے, کسی کام کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ قبول کریں. اس کے بعد ہے فَإِذَا تَنْصَحَكَ, اگر وہ نصیحت کریں, نصیحت طلب کریں, خیر خواہی طلب کریں, فَانْصَحْ لَهُ, تو ان کی نصیحت کو قبول کرو, ان کے لیے خیر خواہی کریں. وَإِذَا عَطَسَ, اگر وہ ان کو چھینک آ جائے اسے, فَحَمِدَ اللَّهُ, تو اسے جو ہے وہ تو الحمد لگے گا. فَصَمَّتْهُ, تو اس پر جب وہ الحمدللہ کہے گا تو اس کے خاموش ہونے پر پھر جو ہے ہمیں یرحم اللہ
کہنا ہوتا ہے. وَإِذَا مَرِضَ اور جب وہ مریض ہو فَعُودُهُ تو ان کی بیمار پرسی کرنا, عیادت کرنا. وَإِذَا مَاتَ اگر وہ فوت ہو جائے فَاتَّبِعْهُ تو اس کی اتباع کرنی ہے, جنازے کے ساتھ جانا ہے, جنازے کی اتباع کرنا ہے. اتباع الجنائز, جنازے کی اتباع کرنی ہے, جنازے کے پیچھے پیچھے جانا ہے. اب ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تشریح کی جاتی ہے. نمبر 1 سلام. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, پھر وہ بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں. پھر ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کہ 20 نیکیاں. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے انہوں نے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس, اور تیسرے نے ایک الفاظ بڑھایا تھا وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے فرمایا کہ 30 نیکیاں. اس لیے کوشش ہی کی جائے اگر ہم کسی کو سلام کریں گے السلام علیکم تو 10 نیکیاں ملیں گی. اگر کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں. اگر آ جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نیکیاں مل رہی ہیں. کل قیامت کے دن ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اپنی عادت بنائیں, گڈ مارننگ اور ہائے یہ وہ کہنے سے بچیں. ہمارے نبی نے فرمایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام, سلام کو عام کرو. سلام سلام سلامتی تم پر. لیکن ہم ہائے ہیلو ہائے, کسی کو فون کریں ہیلو نہیں, السلام علیکم السلام علیکم. مسلمان سلام کو عام کرنا ہے, ہمارے نبی فرما رہے ہیں. دوسری بات ہے دعوت قبول کرنا. جب آپ کو بلائے تو اس کے پاس جاؤ. یہ الفاظ عام ہیں, کسی مقصد کے لیے بھی مسلمان بھائی بلائے تو اس کے پاس جانا حق ہے. مثلا وہ مدد کے لیے بلائے یا مشورہ طلب کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے, غرض کسی بھی جائز کام کے لیے بلائے تو اس کی دعوت قبول کرنا اس کا حق ہے. خاص طور پر اگر اسے رد کی ضرورت ہو, مدد کی ضرورت ہو خاص طور پہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. ایک مسلم دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے بلکہ مدد کرتا ہے. اس کے بعد ہے خیر خواہی. مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی ہر حال میں ہی ضروری ہے. ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کے یہی 6 حق بیان کیے گئے ہیں, اور خیر خواہی کے متعلق فرمایا ہے وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ. وہ حاضر ہو یا غائب اس کی خیر خواہی کرے. یعنی حاضر ہے یا اس کی حاضر ہے تو اس کی جھوٹی تعریف, چاپلوسی اور منافقت نہ کرے, غلط مشورہ نہ دے, نہ ہی دھوکہ دے. اگر غائب ہے تو اس کی غیبت نہ کرے, چغلی نہ کھائے, بد خواہی نہ کرے, غرض ہر حال میں اس کی بھلائی کی فکر کرے. اس کے بعد چھینک پر الحمدللہ کہنے کا جواب دے. چھینک پر چھینک آ رہی ہے چھینک اس نے تو اس میں جواب دینا بھی ضروری ہے. یا اگر چھینکیں گے, دیکھیں ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے, اور اس کا بھائی یا ساتھی جو سن رہا ہے اسے کہے یرحمک اللہ. اصل میں دیکھو جب چھینک آتی ہے, سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ ہمارے دماغ میں کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو جب چھینک آ رہی ہوتی ہے تو وہ جراثیم ہمارے جو ہے ناک کے ذریعے, منہ کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں, اور اس سے ہمیں جو ہے نا بہت ہی ایک سکون حاصل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ, اے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر کہ وہ جراثیم ہم سے جو ہے نکل کے, اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. اب جو ساتھ والا آدمی ہے اس کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ, اللہ تم پر رحم کرے, اللہ تم پر رحم کرے. کوئی بیماری, آفت, مصیبت, پریشانی نہ آئے, تم پر اللہ رحم کرے. اچھا ہوا کہ وہ بیماری جو جراثیم غلط تھے جو نقصان دیتے وہ نکل گئے. اچھا, اب جو ہے وہی آدمی جس کو چھینک آئی تھی, اب وہ کیا کہے گا؟ اب وہ بھی دعائیہ کلمات کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تمہیں ہدایت دے. ہدایت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے. آج کل کے زمانے میں کسی کو کہنا یار اللہ تجھے ہدایت دے, کہتے یار گالی کیوں دے رہے ہو بھائی, بہت بڑی دعا ہے, بہت بڑی دعا ہے. کچھ مانگنا ہے تو مانگو. ہم کہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے. نہیں یار, کوئی اور میری دعا کریے کہ وہ دعا ہے.
بھائی سب سے بڑی دعا اے اللہ ہدایت دے، نماز میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے، ایسے لوگوں کا راستہ میں دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور تمہاری حالت درست کرے، تمہاری بھی حالت درست کرے۔ اس کے بعد بیمار پرسی کرنا، مسلمان کی بیمار پرسی واجب ہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی مسلمان جو ہے کسی دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی اگر صبح کرنے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ لگ جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی کی بیمار پرسی کرنے جائیں۔ جنازے کے ساتھ جانا، فَإِذَا مَاتَ فَاتْبِعُهُ، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان واقف ہو یا نا واقف، اس کے جنازے کے ساتھ جانا اس کا حق ہے۔ حدیث میں بھی اس کا بہت اجر آیا ہے۔ اس کے بعد مختصر سوالات شروع ہوئے بے میں، اس میں بات پوچھی جا رہی ہے علم کی عظمت پر نوٹ، تو تھوڑا سا ہمیں علم کے معنی پتہ چل رہے ہیں، علم کا مقصد کیا ہے، پھر قرآن مجید میں علم کے بارے میں کیا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہے، تو ایسے کچھ باتیں اس میں کریں گے۔ کیونکہ مختصر سوال ہوتے ہیں تو نوٹ کی شکل میں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لکھنا چاہیں تو 2 پیج 3 پیج 4 پیج کوئی مشکل نہیں لکھنا، لیکن کیونکہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے مختصر جواب دیجئے، تو یہی مناسب سمجھا اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات اور جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے تمام لیکچر کو غور سے سنا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہم لکھتے ہیں اور کچھ چیزیں لکھ نہیں رہے ہوتے، وہ سننے سے سمجھ میں آتی ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس لیے 15-20 منٹ کا 25 منٹ کا جو لیکچر ہے غور سے سنا کریں۔ اگر ہماری جو ٹیچر ذات اگر کام بھی کروا رہے ہیں کاپی میں، تو کوشش کریں کہ یہی کام کروا دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر کوئی مشورہ لینا چاہیں، میرا واٹس ایپ نمبر میں اس میں موجود بھی ہوتا ہے، تو واٹس ایپ کے تھرو مجھ سے کچھ بھی معلومات انفارمیشن لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ کمنٹس لازمی کیجیا کریں، اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یوں سمجھے کہ میں جو ہے میٹرک کی اسلامیات نہیں پڑھا رہا، بڑے لیول کی پڑھاتا ہوں، اردو وغیرہ پڑھاتا ہوں، کچھ ابھی تک تو میرے پاس نہیں آئی۔ تو کہنے کی بات ہے کہ یہ جو لیکچرز بنا رہے ہیں یہ ثواب کی نیت سے تمام ٹیچرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر، اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ لازمی کمنٹس کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ ثواب کی بھی نیت ہوتی ہے کہ چلو فائدہ ہو جائے، ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے۔ اس لیے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں یا ٹیچرز حضرات انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ دیکھیے سبسکرائب کرنے میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر 1 دن بعد یا 2 دن بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں، اور تمام مشقی سوالات تقریباً 30 کے قریب ہیں اور 15 کے قریب ہم کر چکے ہیں، اور کچھ باقی ہیں، آدھی باقی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم جلد سے جلد کریں گے۔ جو مشکل تھا قرآن اور حدیث اصل میں یہ تھوڑی سی مشکل تھی، ان کی تو مشکل سوالات الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ صرف اور صرف جو ہے نا حدیث کی 5 جو ہے جو حدیث آخری ہیں اس کی مشکل سوالات باقی ہیں، باقی سب کے الحمدللہ ہو چکی ہیں، اور ڈسکرپشن میں لنکس بھی موجود ہیں، اس میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسلامیات میں بھی اردو میں بھی بہت اچھا ہم نے کام کیا ہے، اس کے لیکچر بھی اس میں سے سنے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، بی کام وغیرہ پی ایچ ڈی، ان کے لیے بھی اردو، اسلامیات اور پی ایچ ڈی، ان تینوں پہ بھی بہت اچھی ہم نے ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہیں، اور پلے لسٹ کے تھرو بھی جو ہے نا اگر پلے لسٹ میں جاتے ہیں اس میں بھی ہر ایک کی جو ہے الگ الگ ویڈیو اس میں ہم نے اس میں سیٹ کی ہوئی ہیں، تو وہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ علم کے بارے میں، علم کی عظمت کے بارے میں۔ علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا، آگاہی حاصل کرنا، اور علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، پاکی کے بارے میں پتہ چل جائے، جائز ناجائز کے بارے میں، حلال اور حرام میں ہم تمیز کر سکیں، پتہ چل جائے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی پہلی وحی علم سے متعلق ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ اور جان کہ تیرا رب کریم ہے جس نے علم سکھایا یا قلم کے ذریعے، اور سکھایا آدمی کو جو وہ نہیں جانتا۔
ما لم يعلم، اور اپنے رب کے نام سے۔ گویا وحی الہی کے آغاز ہی میں جس چیز کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع بشر تمام انسانیت کو توجہ دلائی گئی ہے، وہ لکھنا پڑھنا اور تعلیم و تربیت کے جواہر اور زیور سے انسانی زندگی کو آراستہ کرنا تھا۔ سب سے پہلی بات، تاکہ انسانیت کو تعلیم و تربیت کے جو جواہر اور زیورات ہیں، تعلیم کی جو زیورات ہیں، اس سے آگاہی حاصل ہو جائے، اس سے وہ آراستہ ہو جائیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا علم رکھنے والے عالم اور علم نہ رکھنے والے جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ہمارے نبی نے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، علم کی طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلام یا قرآن ہم کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتے نہیں ہیں، بلکہ تعلیم کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے، اور وہ تعلیم کے ذریعے ہم کو صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات کے درجے پر پہنچانا چاہتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن حدیث کے بارے میں پتہ ہو، نماز ہم پڑھتے ہوں، اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نماز میں اس کے معنی آنے چاہیے۔ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، اس میں پڑھنا کیا ہے اور دعائے قنوت میں لکھا کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ روزانہ ایک رکوع، آدھا صفحہ ترجمے سے پڑھیں، تاکہ اس میں اللہ پاک ہم سے قرآن میں کیا فرما رہے ہیں اس کے لیے ٹائم نکالیں، دین کے علوم بھی سیکھیں، احادیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس کے لیے تھوڑا بہت وقت نکالیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری چمکے گی، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اخلاص سے کیا مراد ہے؟ اخلاص صحیح نیت، تصحیح نیت، ہماری نیتوں کا صحیح ہونا، کسی بھی نیک عمل میں محض رضائے الہی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، عبادت سے متعلق ہو یا عادت اور ضرورت سے، اگر اخلاص اور رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر قبولیت فرمائیں گے، ورنہ وہ عمل بے جان ہو جائے گا اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کی اسی نیت کا نام اخلاص ہے۔ اللہ کو راضی اسی طرح کیا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے کام کریں۔ آیت مبارکہ ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور ان لوگوں کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، اس عقیدے پر لانے کے لیے، یعنی کہ اللہ کی جو ہم نے کرنی ہے، الا مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، اور ایک طرف ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ۔ اس آیت مبارکہ میں اخلاص کے ساتھ شرک اور نفاق سے دور رہ کر اللہ عز و جل کی بندگی کرنے اور تمام دینوں کو چھوڑ کر صرف خالص مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے اسلام کے متبع و پیروکار ہو کر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ، اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ و تسلیم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یمن بھیج رہے تھے تو فرمایا کہ معاذ اخلاص کے ساتھ عمل کرو، یہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہے، عمل چھوٹا ہو لیکن اخلاص ہو۔ اگر ایک کھجور کا دانہ بھی، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کی رضا کے دیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا چڑھا کے اور پہاڑ جتنے دیں گے، حدیث میں ملتا ہے، مفہوم یہ ہے۔ اگر اور پہاڑ جتنا صدقہ خیرات کیا لیکن اس میں ریاکاری، دکھلاوا، اخلاص نہیں ہے اس میں، تو اس کا اجر نہیں ملے گا اور وہ پکڑ کا سبب بنے گا، اس لیے اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ ایمان کا اعلیٰ شعبہ اور آخری شعبہ کون سا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں،
ان میں سے سب سے اعلیٰ و افضل تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا، اقرار کرنا، یعنی شہادت توحید دینا. اور ان میں ادنا درجہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو اذیت رساں ہے، نقصان پہنچانے والی ہے اور تکلیف دہ ہے، ان چیزوں کو راستے سے ہٹانا. کانٹا ہے، پتھر وغیرہ ہے، کوئی اینٹ ہے راستے میں ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے، تو اماطۃ الطریق عن الاذى، مطلب کہ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے جو ہے نا تکلیف دہ چیز ہٹا دینی. ایمان کا اعلیٰ اور آخری شعبہ، لہذا اس حدیث کی روح سے ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کی شہادت کو بتایا گیا، اور اس کے مقابلے میں ادنا درجے کی چیز راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو ہٹانے کو قرار دیا گیا ہے. اب ان کے درمیان جس قدر بھی امور خیر کا تصور کیا جاتا ہے وہ سب ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں ہیں، خود ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے. اور ظاہر ہے کہ ان کا عدد سینکڑوں تک پہنچے گا، کیونکہ 70 سے زیادہ کہا گیا ہے. 70 کا مطلب جو ہے نا اصل میں اکثریت کے لیے آتا ہے. اس کے بعد حیا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. الحیاء من شعبۃ الایمان، اہل ایمان کی نفسیاتی اور روحانی تربیت کے لیے خاص طور پر حیا کا تذکرہ کیا گیا ہے. ہماری روحانی تربیت ہو اور نفسیاتی تربیت، اور اس پر بڑا زور دیا گیا ہے. حضرت نے فرمایا اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا مر جائے، ختم ہو جائے، تو جو چاہے کرے. جب شرم و حیا ہی نہ ہو کسی کے اندر، چاہے جو مرضی کرے. اس لیے شرم و حیا اللہ سے بھی کرنی ہے. اللہ تو دیکھ رہے ہیں، بند کمرے میں بھی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، کوئی ہے نہیں ہے. ایک حدیث میں قرآن میں بھی ہے کہ جب تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ایک حیا کا مادہ طبیعت میں پیدا ہو جائے تو انسان ہزارہا خرابیوں اور برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. حیا صرف انسانوں سے ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ حیا تو اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے حیا ہو. گھر کے کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو کوشش ہی کی جائے پردے میں کیا جائے، سر پر دوپٹہ کر کے کیا جائے، اللہ دیکھ رہے ہیں. اس حیا کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید ارشاد سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی حیا اس سے کرنی چاہیے. مخاطبین جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے فرمایا الحمدللہ ہم خدا سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرنے کا حق یہ ہے سر اور سر میں جو افکار اور خیالات ہیں ذہنوں میں، ان سب کی نگرانی کرو. پیٹ کی اور جو اس میں بھرا ہوا ہے اس کی نگرانی کرو، یعنی فاسد خیالات اور حرام خیالات سے بچو. موت اور موت کے بعد قبر میں تمہاری جو حالت ہونی ہے اس کو یاد رکھو. جس نے یہ سب کیا سمجھو اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. ترمذی. اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں. چھینک کے وقت جب چھینک آتی ہے تو اس نے تو الحمدللہ کہہ دیا، اب جو سننے والا ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یرحمک اللہ. جب کوئی کسی سے ملے تو سلام کرنا ہوتا ہے السلام علیکم. جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اخلاص اس میں ہوتی ہے. اخلاص، تصحیح نیت، اخلاص. حدیث میں طالب علم کے لیے کس ملک جانے کی ترغیب دی گئی؟ یہ ایک حدیث ہے. اچھا وہ اس کے بارے میں کوئی خاص سوال نہیں آیا، علم کے بارے میں آیا تھا، لیکن یہ حدیث جو ہے موضوع ہے، باطل ہے. اکثر راجح قول تو یہی ہے، باطل ہے یہ. لیکن اس میں جو بات پوچھی گئی ہے وہ یہ پوچھی گئی کہ بھائی کس ملک. اس میں کہا گیا کہ بھائی چین، اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو. ہمارے نصاب میں شامل تھی. اس لیے ایک عاقل، بالغ، صحت مند اور صاحب استطاعت شخص پر حج زندگی میں فرض ہے. ایک مرتبہ فرض ہے. ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں. ویسے تو جو ہے آپ کی بک میں 6 لکھے ہوئے ہیں، نصاب میں تو 6 ہیں. ایک جگہ 5 بھی آیا ہوا حدیث میں، تو یہاں پہ 6 ہیں. حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے قلوب کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری صورت و شکل اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے
کہ اس میں اخلاص کتنا ہے، اللہ کی رضا کتنی شامل ہے. ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ. ایمان کی کمتر شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. اور حدیث کی روح سے ایمان کی جو شاخیں ہیں، اصل میں بتایا گیا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. شاخیں تو بہت سی ہیں لیکن جو الفاظ اس میں 70 آیا ہوا ہے تو 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آگے لازمی شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کو بھی تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین.